آپ نے اسپیشلی مسلمانوں کو اس میں سیپریٹ کر دیا کہ صاحب وہ وہاں بہو سنکھیک ہیں اور وہ پرتاڑت نہیں ہوتے. کیا یہاں پہ دلت پرتاڑت نہیں ہو رہے ہیں؟ بہو سنکھیک تو وہ بھی ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سیکس میں جو ایک دوسرے کو پرتاڑت کرتے ہیں. احمدیہ مسلمان ہیں، پرتاڑت نہیں ہوتے کیا؟ یہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا قانون بنا. ہمیں قانون میں کوئی دقت نہیں کی، صرف دقت اس بات میں ہے کہ دھرم کے آدھار پہ انسانوں کو مت بانٹو. بھارت سرکار نے سی اے قانون لاگو کر دیا ہے، اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. میں اس قانون کے لاگو کیے جانے پر اس کا استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، اور یہ لاگو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا. خیر دیر آیت درست آیت. دیکھیے، یہ دھیان بھٹکانے والی بات ہے. چناؤ سامنے ہے اور یہ چناوی اسٹنٹس ہیں. ناگرکتا دینے کی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ناگرکتا دینی چاہیے، لیکن اس میں ریلیجن ڈیفائن کیوں کر دیا گیا کہ صرف مسلمانوں کو نہیں ملے گی؟ کیا پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اور افغانستان سے کوئی مسلم پرتاڑت ہو کے یہاں نہیں آ سکتا؟ بہت سے ایسے سیکٹس ہیں جو الگ الگ ہیں. تو ہمارا تو اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ آپ اس سب کو دے دیے. جو پرتاڑت ہو کے آ رہا ہے اس کی پوری انکوائری ہو، انکوائری ہونے کے بعد اس کا چال چلن دیکھنے کے بعد اس کو ناگرکتا مل جانی چاہیے. آپ نے اسپیشلی مسلمانوں کو اس میں سیپریٹ کر دیا کہ صاحب وہ وہاں بہو سنکھیک ہیں اور وہ پرتاڑت نہیں ہوتے. کیا یہاں پہ دلت پرتاڑت نہیں ہو رہے ہیں؟ بہو سنکھیک تو وہ بھی ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ سیکس میں جو ایک دوسرے کو پرتاڑت کرتے ہیں. احمدیہ مسلمان ہیں، پرتاڑت نہیں ہوتے کیا؟ تو یہ دھرم کے نام پہ ڈسکرمنیٹ کرنا انسانوں کو، یہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسا قانون بنا ہے. ہمیں قانون میں کوئی دقت نہیں کی، صرف دقت اس بات میں ہے کہ دھرم کے آدھار پہ انسانوں کو مت بانٹو. دیکھیے، کیونکہ یہ بیس بنا رہا ہے این آر سی کی. ناگرکتا سب کو ملے گی جو رہیں گے. پھر این آر سی میں کیا ہوگا؟ این آر سی کے قانون کے اندر جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کے باپ دادا کے ڈاکومنٹس، آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ ہندوستانی ہیں، آپ باہر سے نہیں آئے. غریب مسلمان کے پاس تو 5 سال کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. کوئی بہار سے جا کے یو پی میں سیٹل ہو گیا، لیبر کلاس ہوتے ہیں. کوئی پنجاب چلا گیا، ان کے پاس کیا ڈاکومنٹ، کیا ثبوت دیں گے وہ کہ ان کے دادا یا ان کے پردادا اس دیش کے ناگرک تھے؟ تو اب ناگرکتا ان کی کنفرم ہونے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ این آر سی ہے. تو آپ لوگ کیا اس میں مانگ کریں گے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو شوشت ونچت مسلم سمودائے کے لوگ ہیں، ان کو بھی ناگرکتا میں شامل کیا جائے کہ تاکہ جب این آر سی لاگو ہو تو ان کے پاس بھی کوئی ڈاکیومنٹ رہے، ورنہ تو اس وقت تو ڈاکیومنٹ ہوگا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، جو رویہ سرکار کا مسلمز کے لیے ہے، ہمیں امید نہیں کہ یہ اس طرح کے کام کریں گے. ان کا ارادہ کروڑوں کروڑوں مسلمانوں کے ووٹنگ رائٹس کو ختم کرنے کا ہے این آر سی کے تھرو. یا آگے جو بھی یہ کریں، تو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سرکار کس راستے پہ چل رہی ہے. بھارت سرکار نے سی اے قانون لاگو کر دیا ہے، اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے. میں اس قانون کے لاگو کیے جانے پر اس کا استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، اور یہ لاگو بہت پہلے کیا جانا چاہیے تھا. خیر دیر آیت درست آیت. اس قانون کے تعلق سے مسلمانوں کے درمیان بڑی غلط فہمیاں ہیں، اس غلط فہمیوں کو دور کیا جانا چاہیے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سی اے قانون سے صرف افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے جو غیر مسلم آئے ہیں، بھارت میں سالوں سے رہ رہے ہیں اور ان کو شہریت، ناگرکتا نہیں ملی ہے، تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ ان کو ناگرکتا پردان کی جائے، دی جائے. تو اس لیے بھارت سرکار نے ایک ایسا قانون بنایا جس کے تحت جو 2014 تک یہاں پر پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے آئے ہوئے غیر مسلم رہ رہے ہیں، جن کی اس ملک میں زیادتیاں ان کے ساتھ میں ہوئی تھیں، تو وہ ان کو یہاں پر بھارت سرکار ناگرکتا دے گی،
اور ان کو شہریت پردان کرے گی۔ اس قانون سے بھارت میں کروڑوں مسلمانوں کا سے متعلق کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی اس قانون کے ذریعے کسی بھی مسلمان شخص کی ناگرکتا جائے گی یا شہریت چھینی جائے گی۔ اس لیے میں مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی اور گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا کہ جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے ہوئے، دھرنے ہوئے، تو یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھے۔ کچھ لوگوں نے، پولیٹیکل لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھیں، مگر اب بہت حد تک تمام چیزیں دور ہو چکی ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہندوستان کا ہر مسلمان اس قانون کا استقبال کرے۔ جو افواہیں گزشتہ سالوں میں پھیلی ہیں یا اب پھیل رہی ہیں، تو اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کو مشورہ دوں گا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں، اور جو یہ مسودہ ہے اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور میں نے پڑھا ہے۔ اس مسودے میں کہیں بھی کسی بھی تعلق سے مسلمانوں سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کی ناگرکتا یا شہریت ان کی چھینی جائے گی یا ان کی شہریت پر کوئی سوال چن لگے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو اطمینان رکھنا چاہیے، اور نہ اس سے گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان میں آج جن لوگوں کی حکومت ہے، جس سیاسی پارٹی کی، وہ سب آر ایس ایس کے پروردہ ہیں، اور آج ان کا اقتدار دیش کے لیے اچھا نہیں۔ 2014 سے لے کر کے آج تک انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان اور ملک میں رہنے والی عوام کے حق میں مفید نہیں رہے۔ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، اور یہاں جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ مذہبی حکومت نہیں ہوتی، بلکہ حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ لیکن 2014 سے یہ بات تسلسل کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ حکومت مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر رہی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ CAA بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے دیش میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو مظلوم اور ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ستایا نہیں جاتا۔ آج اپنے دیش کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہی ستایا جا رہا ہے، اور یہی حال پڑوس کے ملکوں میں بھی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے، چاہے سیاسی بنیادوں پر کہو یا علاقائی بنیادوں پر کہو یا سماجی بنیادوں پر کہو، ستائے جانے والے لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ منہ دیکھا فیصلہ کر رہی ہے۔ بول تو بہت بڑے بڑے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، لیکن فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کا ساتھ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ CAA کے لاگو کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور اس میں سب سے واضح طور پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو اس کو ہندوستان کی شہریت نہیں دی جائے گی، مسلمان کے علاوہ کوئی آئے گا تو اس کو دی جائے گی۔ تو یہ تو مذہب کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے، تو یہ دیش کے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اس دیش کو جو سنویدھان دیا تھا، بظاہر اس کا النگھن ہے۔ اس لیے ہم تو سرکار سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو جو ہے ہمدردی ہے اور انسانیت کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی بھی اگر ایسا شخص آتا ہے جس کے ساتھ اس کے دیش میں انیائے ہو رہا ہے، تو اس کو آپ کو ہندوستان کی شہریت دینی چاہیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ انسانیت کہو یا ہمدردی کہو، اس کا جو ہے صرف جھوٹا دعویٰ ہے اور دکھاوا ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہو، ریلیجس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہو، جو دیش کے ہت میں اچھا نہیں ہے۔ ہم تو جب سے MIM وجود میں آئی ہے، آج ہمارے جو قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں، وہ صرف جو ہے
संविधान की बुनियाद पे ही बात करते हैं, और वजह उसकी ये है कि हुकूमत का कोई अपना मज़हब नहीं है, और हुकूमत चलती है तो उसी जो है संविधान और कानून पे चलती है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। बज़ाहिर ये जो सीएए का फ़ैसला किया गया है ये हमारे देश के कानून के ख़िलाफ़ है। ये अब क्या है, कोर्ट में जाने का फ़ैसला तो पार्टी के ज़िम्मेदारान करेंगे, और हुकूमत ने जो है रमज़ानुल मुबारक देख करके उन्होंने ऐसा फ़ैसला लागू किया कि आज जो है चांद रात है, चांद दिखा है, पहली तरावीह हुई है, कल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रोज़े से रहेंगे। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर अगर कोई सियासी तहरीक शुरू भी की जाए तो लोग उसमें शरीक नहीं होते, इबादतों में लगे रहते हैं। और इसी को देख करके सरकार ने इस तरह का फ़ैसला लिया है कि जब ये कानून लागू किया जाएगा तो कहीं से भी एहतिजाज नहीं हो पाएगा। मुसलमान भी जो है रमज़ानुल मुबारक में रात की तरावीह है, दिन का रोज़ा है, इसी में लगे रहते हैं, सियासी तौर पर किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करते।